सूरत النساء قرآن کریم کی طویل ترین صورت ہے، گویا کہ لمبی اور بڑی صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 29 اس وقت کی نشست میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالی نے انسانوں کے مالوں کا تحفظ اور انسانوں کی جانوں کا تحفظ اور مال اور جان دونوں کے تحفظ کے اصول اور ضابطے ذکر فرمائے ہیں۔ انسان کی جان بھی بڑی قیمتی ہے اور انسان کا مال بھی بڑا قیمتی ہے، تو اس آیت بینہ میں مال کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، جان کا تحفظ، ان دونوں چیزوں کے تحفظ سے متعلق احکام ذکر فرمائے۔ آج کی نشست میں ان دونوں میں سے پہلے عنوان پر ہم گفتگو کریں گے، مال کا تحفظ۔ لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے مالی معاملات کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے مالی معاملات کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے، کسی کا مال ہماری طرف کبھی بھی نہ آئے۔ کسی کا مال اگر آج ہم نے لے لیا اور اس کی چاہت کے بغیر ہم نے اس کے مال میں تصرف کر لیا اور اس کے مال کو استعمال کر لیا، اگر اس شخص نے ہمیں معاف نہ کیا تو قیامت کے دن اس مال کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور جس دن انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک ایک ذرے کا محتاج ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن آنے والا ہے جس دن آدمی اپنی ماں سے بھی بھاگے گا کہ آج ماں کوئی نیکی نہ مانگ لے، اور آدمی اپنے باپ سے بھی دور رہنے کی کوشش کرے گا، آج میرا باپ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنی برادری اور کنبے سے، اپنے تمام جاننے والوں سے دور دور بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ آج کے دن کوئی شخص مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ اس دن جب نیکیوں کا حساب ہوگا تو جس کا مال پیسہ اس دنیا میں ہڑپ کیا ہے، جس کا مال پیسہ اس دنیا میں کھایا ہے، جس کے مال میں اور پیسے میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کیا ہے، وہ اس دن مطالبہ کرے گا کہ اللہ مجھے انصاف دلوایا جائے، فلاں شخص نے میرے مال کو میری اجازت کے بغیر استعمال کیا تھا، یا اجازت تو تھی مگر جبراً اس نے مجھ سے اجازت لے کر میرے مال کو استعمال کیا ہے، زبردستی کر کے اس نے میرے مال کو استعمال کیا، میں نے اجازت نہیں دی تھی، آج انصاف دلایا جائے۔ چنانچہ انصاف کی صورت یہ ہوگی، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہاں کوئی ایسا معاملہ نیکیوں کی خرید فروخت کا تو ہوگا نہیں کہ انسان نیکیوں کو خرید کر کے دے دے، اور یہ بھی معاملہ نہیں ہوگا کہ آج کوئی سفارش کام آئے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دوستی کام آ جائے، کسی دوست سے میں نیکی لے لوں اور فلاں کو دے دوں، اور کوئی دھمکی بھی کام نہیں آئے گی کہ میں دھمکی دے کر اس کو چپ کرا دوں کہ اللہ کے دربار میں آج تو مطالبہ نہ کرنا۔ یہ سب کی سب صورتیں ممکن نہیں ہیں، اس لیے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے سے ایک دوسروں کے مالوں کو مت استعمال کیا کرو، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مالوں کو مت کھایا کرو۔ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مالوں کو کھانے کی ایک صورت یہ ہے، رشوت لینا، لوٹ کھسوٹ کرنا، کسی کے مال پر حملہ کر کے لوٹ لینا، یہ بھی ناحق اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح سے جن چیزوں کو شریعت نے بیچنا خریدنا حرام قرار دیا،
ان کا خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، پھر بھی یہ آدمی ان کی خرید فروخت کر کے منافع کما رہا ہے، فائدے حاصل کر رہا ہے، تو یہ بھی مال کو ناحق اور ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اپنی مزدوری لے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اپنے کام کا پیسہ لے رہا ہوں، میں نے تو چیز بیچی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیز شریعت میں بیچنا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ناجائز چیز فروخت کر رہا ہے تو اس کے عوض میں جو پیسہ لے رہا ہے وہ پیسہ بھی ناحق پیسہ کھا رہا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی دوسرے کا پیسہ ایسی جگہ پر لگا دیا، زبردستی لگوا دیا، یا اس کو جناب بلا کر پھسلا کر اور اس کو دھوکہ دے کر اس کا پیسہ ایسی جگہ پر پھنسوا دیا جس سے اس کا پیسہ ضائع ہو گیا، یہ بھی ناحق اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا ہے۔ اسی طرح سے اپنے مال کو بھی کسی ایسی جگہ پر لگا دیا جہاں لگانا جائز نہ تھا، جہاں لگانا اور صرف کرنا شریعت میں جائز نہ تھا، اس جگہ پر اپنے پیسے کو بھی لگا دیا، تو یہ بھی اپنے پیسے کو ناجائز استعمال کرنا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے یہ حرام ہے اور منع ہے۔ اور جہاں پیسہ خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے وہاں پیسہ صرف کر رہا ہے، قرآن کریم اس کو تبذیر کہتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فرمایا جو بے جا پیسے کو بہاتے ہیں، بے جا پیسے کو صرف کرتے ہیں، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے ہم نوا ہیں، وہ شیطان کے ہم پلہ ہیں، وہ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو یہ سب کی سب صورتیں ہیں ناجائز صورتیں۔ ان تمام صورتوں میں پیسے کو صرف کرنا، پیسے کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ہاں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں ایک دوسرے کا پیسہ اس طور پر آپ استعمال کر سکتے ہو کہ باہمی تم تجارت کر رہے ہو، دو آدمی آپس میں شراکت دار ہیں، شراکت داری کر رہے ہیں، اور شراکت داری کر کے وہ کوئی تجارت کر رہے، اس نے بھی پیسہ لگایا، اس نے بھی پیسہ لگایا، دونوں نے پیسہ بھی لگایا اور دونوں کے دونوں برابر کام بھی کر رہے ہیں، اس کا نام ہے شراکت داری۔ تو شراکت داری کی صورت میں ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی طرف چلا جائے گا، اس میں فرمایا کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس کی گویا کی اجازت ہے۔ مگر یہ بات ذہن نشین فرمائیے، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں شراکت داری اختیار کرتے ہیں، کاروبار میں شراکت داری اختیار کرتے ہیں، اس کی نیت بھی یہ ہے کہ میرے بھائی کو فائدہ پہنچے، اس کی نیت بھی یہ ہے کہ میرے بھائی کو فائدہ پہنچے، دونوں کی نیت ایک دوسرے کے نفع کی نیت ہے، بہت بلند جذبہ ہے۔ اس جذبے کے ساتھ جب دو آدمی شراکت داری کرتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں ان دو کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں۔ دو یہ ہیں آپس میں پارٹنر، دو یہ آپس میں شراکت دار ہیں، تیسرا میں ہوں۔ معنی یہ کہ میری مدد ان دونوں کے ساتھ شامل حال رہے گی، کیونکہ اس کی نیت بھی یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچے، اس کی نیت بھی یہ ہے میرے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچے، لہٰذا دونوں کی نیت نیک نیت ہے۔ اس نیک نیتی کی بنیاد پر اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان دونوں کے ساتھ تیسرا شراکت دار میں ہوں، میں تیسرا شراکت دار ہوں۔ گویا کہ اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اللہ ان دونوں کے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ ان دونوں کے مال کو صحیح سالم رکھے گا، اللہ پاک ان دونوں کے مال کو بڑھائے گا اور اس مال میں نفع حاصل ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی شراکت داری کا مطلب۔ اللہ تو مال لینے سے، اللہ مال کی ضرورت سے مبرہ منزہ ہے، اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بندے کے نفع کے خاطر ساتھ شریک ہے، نفع کی خاطر شریک ہے۔ لیکن اگلا جملہ سنیے گا، ما لم یخن احدہما بالآخر، اللہ کہتا ہے میں ان دونوں شراکت داروں کے ساتھ تیسرا رہتا ہوں، کب تک؟ جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک خیانت کا ارتکاب نہ کرے۔
اگر ان دونوں میں سے ایک کی نیت بری ہو جاتی ہے تو میں اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہوں۔ جب ان دونوں کی نیت میں سے کسی ایک کی نیت بری ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو فرمایا میں اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، ان کے سپرد ہی کر دیتا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانو۔ تو اندازہ کیجئے اللہ کی مدد کس طرح سے نکل جاتی ہے، اللہ جل جلالہ کی مدد سے انسان کس طرح سے محروم ہو جاتا ہے، بد نیتی کی بنیاد پر، نیت خراب اور نیت کے فساد ہونے کی وجہ سے، نیت میں خرابی آنے کی وجہ سے دونوں کے دونوں اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند پائیوں کی خاطر کیا کرتا ہے، اپنی نیت میں فتور لاتا ہے کہ میں زیادہ ٹائم دیتا ہوں، میں زیادہ وقت دیتا ہوں، اور یہ کم وقت دیتا ہے، لہٰذا زیادہ کا حق مجھے ہے۔ اب یوں پیسے کے اندر ڈنڈی مارتا ہے اور معاملات کو خراب کر دیتا ہے، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ چاہیے آپس میں بیٹھ کے معاملے کو حل کریں۔ دل میں کوئی خیال آیا، دل میں کوئی شکوہ پیدا ہوا، دل میں کوئی وسوسہ آیا، تو اس وسوسے کا حل ہے اسے بٹھا کر اس وسوسے کو دور کیا جائے، مسئلے کا حل نکالا جائے۔ مگر یہ جائز نہیں ہے کہ میں زیادہ وقت دیتا ہوں اور اس کی اجازت اور اس کے کہے اور اس کی اطلاع کے بغیر میں پروفٹ زیادہ رکھ لوں، میں منافع زیادہ رکھ لوں اس لیے کہ میں زیادہ وقت دیتا ہوں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے معاملات کو صاف رکھا جائے۔ اسی طرح سے والد کا کاروبار ہے، دکانداری ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، کسی کارخانے کو والد چلا رہا ہے، بڑا بیٹا جوان ہو گیا، بڑے بیٹے کو ساتھ اپنے لگا لیا اور بڑا بیٹا بھی باپ کے ساتھ کام میں لگ گیا۔ باقی بیٹے 2 ہیں 3 ہیں، انہوں نے اپنے اپنے کام سنبھالے، کسی نے کوئی نوکری جوائن کر لی، کسی نے کوئی اور کاروبار کھول لیا، تیسرے نے کوئی اور کام دیکھ لیا۔ وہ جناب جو 2 تھے یا 3 تھے، اپنے اپنے کاموں میں وہ بھی بہتر ہو گئے، سیٹ ہو گئے، اور یہ اپنے والد کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ والد کی موت آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جوان کا اس مال میں کیا حصہ ہوگا؟ یہاں معاملات صاف نہیں ہیں، یہاں معاملات صاف نہیں ہیں۔ یہاں چاہیے یہ کہ جب باپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، فیکٹری میں، کارخانے میں، دکان میں ساتھ لگاتا ہے، 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، متعین کرو کون سی صورت ہے؟ 3 صورتوں میں سے ایک صورت۔ کیا یہ بیٹا باپ کے ساتھ مددگار کے طور پر ہے، معاون کے طور پر ہے؟ تو معاون کے طور پر ہے تو مالک اس کارخانے کا، فیکٹری کا، دکان کا کون ہے؟ باپ ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے والد محترم کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اچھی بات ہے، والد اس کو جو چاہے اس میں سے دے دے، یہ تعاون۔ دوسری صورت یہ ہے کہ والد کے ساتھ یہ وہاں تنخواہ پر کام کر رہا ہے، والد نے اس کو تنخواہ پر رکھا ہے، ماہانہ اس کو تنخواہ ملتی ہے اور اس تنخواہ میں سے اس کو لینا جائز ہے، بس جو تنخواہ ہے وہی تنخواہ لے گا۔ اب باپ جب مر جاتا ہے تو میراث جب تقسیم ہوگی، وہ کارخانہ فیکٹری جب تقسیم ہو رہی تو اس میں جس طرح سے باقی بھائیوں کا حصہ ہے بالکل برابر کا حصہ اس کا بھی ہے، اس کو زیادہ نہیں ملے گا کہ یہ والد کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ والد کے ساتھ کس حیثیت میں کام کر رہا ہے؟ تنخواہ پر کام کر رہا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ والد نے اس کو اپنے ساتھ کمپنی کے، فیکٹری کے بعض حصے میں شراکت داری دے دی، یا آدھا حصہ اس کو دے دیا، اپنے ساتھ پارٹنر کر لیا۔ تو پھر جب پارٹنر کر لیا، شراکت دار کر لیا، تو پھر مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد شراکت داری کے معاملات ہی ہوں گے۔ جس حصے میں یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ شریک ہے، شراکت داری میں جو حصہ اس کا آئے گا وہ حصہ اسے ملے گا، اور جو باپ کا رہ گیا وہ باپ کا حصہ میراث میں تقسیم ہوگا۔ باقی بیٹوں کے ساتھ یہ بھی گویا کہ باپ کی میراث میں شریک ہوگا۔ تو یہاں آج کل بڑی غلطی ہوتی ہے، ہم شروع میں متعین نہیں کرتے۔ کیوں؟ محبت کی بنیاد پر،
مروت کی بنیاد پر بیٹا یہ کہے کہ اگر میں ابا سے پوچھوں کہ ابا میں کس حیثیت سے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو والد ناراض ہو جائے۔ والد اگر بیٹے سے یہ کہے بیٹا میں تجھے تنخواہ پر رکھ رہا ہوں، ماہانہ تجھے اتنی تنخواہ دیا کروں گا، یا گھر کا جو خرچ دے رہا ہوں یہ تنخواہ کی مد میں دے رہا ہوں، یہ تنخواہ کی صورت میں دے رہا ہوں، باپ یہ کہے کہ بیٹے کو یہ بات بری لگے گی، نہیں، اس برے لگنے کو، اس کڑوے گھونٹ کو ابھی لے لیا جائے، اس کڑوے گھونٹ کو پی لیا جائے، تاکہ بعد میں مشکلات نہ پیدا ہوں، تاکہ بعد میں خرابیاں نہ پیدا ہوں، تاکہ بعد میں جھگڑے نہ پیدا ہوں، تاکہ بعد میں میراث کے معاملات میں تنازع نہ کھڑے ہوں، تاکہ بعد میں بھائیوں کا آپس میں اختلاف نہ ہو اور بھائی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان نہ ہوں۔ اب اگر بھائی آپس میں دست و گریبان ہو رہے تو اس میں باپ کا قصور ہے، اس میں باپ کا قصور ہے کہ باپ نے نوعیت متعین نہیں کی ہے، باپ نے حیثیت متعین نہیں کی ہے، باپ نے جہت متعین نہیں کی ہے۔ یہ جہت کا تعین کرنا ضروری ہے۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں، معاملات کو صاف رکھو، معاملات کو صاف رکھو، اپنی طرف کسی کا پیسہ مت آنے دو، کسی کا پیسہ مت آنے دو۔ گھر میں میاں بیوی کی ملکیت علیحدہ علیحدہ ہے، دو بھائیوں کی ملکیت علیحدہ علیحدہ ہے، باپ بیٹے کی ملکیت علیحدہ علیحدہ ہے، ماں بیٹی کی ملکیت علیحدہ علیحدہ ہے، ہر ایک کی ملکیت علیحدہ علیحدہ ہے، اور ہر ایک کی ملکیت کا علیحدہ اعتبار ہوگا۔ ایک آدمی گھر کا سربراہ ہے، وہ مرتا ہے تو اس کی میراث میں شرکا کون ہیں؟ اس کی بیوی شریک ہے، اور میراث کس کو ملے گی؟ اولادوں کو ملے گی۔ اسی طرح سے ایک گھر کا شخص مرتا ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہنیں ہیں، تو شراکت داری یہ ورثاء کون ہیں؟ بھائی بہنوں کو میراث ملے گی، ماں باپ کے بعد بھائی بہنوں کی طرف حصہ جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارے معاملات صاف نہ ہوئے، پتہ نہیں کہ یہ گھر کے اندر یہ جو چیز رکھی ہے یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کس کی ملکیت ہے۔ باپ مر گیا، بٹوارا نہیں ہوا، اسی جگہ پر سارے رہ رہے ہیں، اور سب کے سب جی ہمیں تو آپس میں محبت ہے، ہمیں کیا بانٹنا ہے۔ نہیں بانٹیں، آپ تقسیم کر دیں، آپ میراث اور جائیداد کو تقسیم کر دیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آج بھائیوں میں اگر محبت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ محبت قائم رہے گی، اور محبت قائم بھی رہے، اسلام تو تحفظ چاہتا ہے، اسلام تو حفظ ما تقدم کے طور پر، حفظ ما تقدم کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ آنے والے خطرات سے بچنے کے لیے بھی اسلام حکم دیتا ہے۔ ان خطرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں مال کو تقسیم کریں، ہر ایک کے حصے متعین کریں، معاملات کو صاف رکھیں۔ اسی طرح سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کسی کا مال ناحق کھانا، کسی کا مال دبانا۔ اس کی ایک صورت میں نے یہ بھی عرض کی ہے کہ کوئی چیز آپ کو خریدنی ہے، آپ دکاندار کے پاس چلے گئے، مثال کے طور پر چیز آپ نے اٹھا لی اور آپ نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی، اور آپ نے اس کو اس کی قیمت دے دی، جو قیمت آپ دے رہے اس قیمت پر وہ شخص راضی نہیں ہو رہا، اور آپ زبردستی وہ پیسہ پھینک کر آ گئے، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے، یہ معاملہ صاف نہیں کیا آپ نے۔ اسی طرح سے آپ نے سفر پر جانا ہے، گاڑی آپ نے کرائے پر لینی ہے، کتنے پیسے ہوں گے جی؟ اور بھائی جو مرضی ہے دے دینا۔ نہیں، معاملہ صاف کریں، معاملہ صاف کریں۔ جب آپ وہاں پہنچے، آپ کی مرضی تھی 1000 روپے دینے کی، اور اس کا خیال تھا مجھے 1500 ملنے چاہیے، اب جناب آپ نے جو کم دیے ہیں اس پر وہ ناراض ہے، تو یہ معاملہ آپ نے صاف نہیں کیا۔ معاملے کو صاف رکھنا چاہیے، 100% معاملے کو صاف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی شخص سے آپ نے قرض لے لیا ہے، اور قرض لینے کے بعد وہ قرض اگر آپ واپس نہیں دیتے تو یہ بھی کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا ہے، اور قرض کو واپس نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جنازہ لایا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنازہ جب لایا گیا تو آپ نے پوچھا حل علیہ دین، کیا اس پر قرضہ ہے؟ صحابہ نے کہا جی نہیں اللہ کے رسول، کوئی قرضہ نہیں ہے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی،
پھر ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا حل علیہ دین، اس پر قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی اللہ کے رسول قرضہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا حل ترک مالا، کچھ مال اس نے قرضے کی ادائیگی کے لیے چھوڑا ہے؟ نہیں اللہ کے رسول، مال بھی نہیں چھوڑا، مال بھی نہیں چھوڑا۔ کیا کوئی اس کی ضمانت اٹھاتا ہے کہ اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دے گا؟ ضمانت بھی کسی نے نہیں اٹھائی۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ آپ شریک نہیں ہوئے اس میں، آپ شریک نہیں ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، اور ایک طرف پوری امت کے سارے مسلمانوں کا شریک ہو جانا، اور ایک طرف پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا اکیلے شریک ہو جانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے شرکت بھی ان سب پر بھاری ہے۔ پیارے نبی کی دعا کوئی کم دعا ہے؟ مگر آپ نہیں شامل ہوئے، آپ شریک نہیں ہوئے، کیوں؟ اس پر قرض ہے، اس پر دین ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر کا جذبہ اور اندر کی تڑپ کیا ہے کہ ہر شخص کی مغفرت اور بخشش ہو جائے؟ آپ تو ایک منافق کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے، اس پر قرآن کریم کی آیت آ گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، نہ آپ کو اس کے دفنانے کی اجازت ہے، کیونکہ نفاق ہے، منافقت ہے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جانے کو تیار ہیں، اور یہاں جس شخص کے اوپر قرض ہے آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی کم محرومی؟ یہ آپ نے سبق سمجھایا کہ جس آدمی کے اوپر قرض ہو اس نے اپنی قرض کی ادائیگی کی فکر کیوں نہیں کی؟ اور ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، ایک شخص صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، دینے کی طاقت رکھتا ہے، مال اس کے پاس دینے کے لیے موجود ہے، قرضہ لوٹانے کے لیے، واپس کرنے کے لیے موجود ہے، مگر وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا تو یہ ظالم ہے، یہ تہجد گزار بھی ہے مگر ظالم، یہ روزے دار بھی ہے مگر ظالم، یہ صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے مگر قرضہ نہیں لوٹا رہا تو ظالم۔ یہ کون سے صدقے کر رہا ہے؟ یہ کون سی خیرات کر رہا ہے؟ جب یہ قرضہ لے رہا تھا، آج کے حال میں آپ دیکھو تو آپ یہ صورتحال آپ کو نظر آئے گی کہ جب آپ کسی کو قرض دیں گے تو آپ بڑے سیٹھ سمجھے جائیں گے کہ میں فلاں کو قرض دے رہا ہوں، اور دیتے وقت بھی آدمی چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں تو آج پیسے دینے کے قابل ہو گیا ہوں، اور جب بات لینے کی آتی ہے تو بھیک مانگنا پڑتا ہے، جب بات واپسی کی آتی ہے تو وہ ٹال مٹول کرتا ہے، وہ حیثیت ہونے کے باوجود بھی، بار بار کہنے کے باوجود بھی، پیچھے پڑ جانے کے باوجود بھی اگلا کہتا ہے جو مرضی ہے کر لو، نہیں دینا۔ کتنا بڑا ظلم بھائی، کتنا بڑا ظلم! یہ کسی کی خون پسینے کی کمائی کو، کسی کے مال کو، کسی کے خون پسینے کی کمائی کو، ایک ایک پائی جو اس کے اولاد کا حق، اس کی بوڑھی ماں کا حق، اس کے باپ کا حق، اس کی بیوی کا حق، اس کے سب کے حقوق کو یہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا مطل الغنی ظلم، یہ شخص جو یہ عمل کر رہا ہے یہ ظالمانہ عمل کر رہا ہے، استطاعت ہونے کے باوجود بھی واپسی نہیں کر رہا۔ اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اعتدال والا مذہب ہے، افراط اور تفریط سے پاک ہے، جہاں اس طرف سختی فرمائی ہے کہ آپ نے اگر کسی کا قرض دینا ہے اس قرض کو آپ واپس کرو۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اور اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس کے سارے گناہ معاف کیے جائیں، پھر زندہ ہو جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، سب کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ مر گیا بھائی، اب میں کہاں سے دوں؟ ورثاء تک پہنچانا ضروری ہے،
خلاصی نہیں ہے. پتہ چلے گا کہ جناب میں نے پیسے دینے ہیں، اب تو لڑائی ہوگی، تب بھی پہنچانا ضروری ہے. نہیں معلوم کہ کہاں مر گیا، کس طرف چلا گیا، دنیا کے کس خطے میں گم ہو گیا، پہنچو، تلاش کرو، وہ رسا کو تلاش کرو. اگر وارث نہیں ملتا تو اس کے نام کے وہ پیسے صدقہ کرو. پھر بھی جائز نہیں ہے آپ اپنے تصرف میں لائیں اس پیسے کو. آپ نے صدقہ کر لیا، پھر بعد میں وہ مل گیا، سامنے آ گیا، جی میں نے آپ کے پیسے آپ کی طرف سے صدقہ کر لیے تھے. اگر وہ کہے ٹھیک ہے بھائی صدقہ کر لیے تو وہ صدقہ مجھے قبول ہے، وہ صدقہ آپ کی جانب سے اس طرف منتقل ہو جائے گا. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں مجھے پیسے چاہیے، مجھے صدقہ نہیں چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، آپ ذمہ دار ہیں، اس کو پیسے دینے کے ذمہ دار ہیں آپ. کسی کا مال ہڑپ کرنا، کسی کا مال ایک پائی کا اپنی طرف آ جائے، ظلم ہے. قیامت کے دن اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی. دوسری طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعلیمات یہ بھی بتاتی ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر جو آدمی آپ کا مقروض ہے، اگر وہ غریب ہے تو اس کو مہلت دو. اگر وہ غریب ہے تو اسے مہلت دو. مہلت دینے پر تمہیں ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ مثال کے طور پر اس نے آپ کے 10,000 روپے دینے ہیں، آج تاریخ تھی واپسی لٹانے کی، مگر آج وہ نہیں لٹا پا رہا، وہ آپ کے پاس آیا ہے کہ مجھے مزید 10 دن کی مہلت چاہیے، تو فرمایا آپ مہلت دے دو. آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ آپ کو اتنا ثواب ملے گا جیسا کہ 10,000 روپے آپ نے اللہ کے نام پر خرچ کر دیے. صدقے کا ثواب ہے. پھر 10 دن گزر گئے، پھر اس کے پاس استطاعت واپسی کی ادائیگی کی نہیں ہے، پھر وہ بیچارہ واپس آیا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جناب مجھے مزید مہلت دو. پھر آپ نے چند دن کی مہلت دے دی، پھر ایسا ہے کہ آپ نے دوبارہ سے یہ رقم صدقہ کی ہے، تیسری مرتبہ گویا کہ آپ نے پھر صدقہ کی ہے. مگر یہ اس کے لیے بھی شریعت اسے بھی یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر استطاعت ہونے کے باوجود آپ ٹال مٹول کر رہے تو یہ ظالمانہ عمل ہے. اس کو بھی کہا تم مہلت دو تمہیں ثواب ملے گا، اسے بھی کہا تم ادائیگی میں جلدی کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کو دیکھیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے، ایک شخص نے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ادھار کا معاملہ کیا. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے. بات یہ طے ہو گئی کہ 1 ماہ کے بعد میں آپ کو رقم دوں گا اور یہ واپس لوٹاؤں گا. 1 مہینہ نہیں ہوا کہ 1 مہینے سے 3 دن پہلے وہ شخص یا 2 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ تم عبد المطلب کی اولاد ہو نا، تم تو قرض کی واپسی میں ٹال مٹول کرتے ہو، تاخیر کرتے ہو. یہ کہہ کر آگے بڑھا اور یہاں تک اس نے حرکت کر لی کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گریبان میں ہاتھ ڈال دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس شخص کی گردن اڑاتا ہوں. کہا نہیں عمر. آپ نے تسلی دی. کہا عمر اس وقت یہ شخص اس سے زیادہ کسی اور بات کا محتاج ہے، اور میں جو تم میری مدد کے لیے اس کی گردن اڑانا چاہتے ہو، میں اس بات سے زیادہ کسی اور کا محتاج ہوں. کیا اللہ کے رسول؟ کہا تم مجھے یہ تاکید کرو کہ ادائیگی میں جلدی کرو، اور اس کو یہ تاکید کرو کہ تقاضا کرنے میں نرمی کرے. کیا خوبصورت تعلیم ہے، کیا خوبصورت تعلیم. تم مجھے یہ ہدایت دو، مجھے یہ نصیحت کرو، مجھے یہ نصیحت کرو کہ میں ادائیگی میں جلدی کروں، جب کہ ابھی 2 دن باقی تھے، مقررہ تاریخ سے 2 دن باقی تھے. اور اس کو یہ تاکید کرو کہ یہ جب تقاضا کر رہا ہو تو تقاضے میں نرمی سے تقاضا کرے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر لے جاؤ اس کو اتنے پیسے دے دو. کھجوریں دینی تھی، کھجوریں اتنی دے دو، دے دی. اور دے دو، ڈبل دے دو، وہ بھی دے دی. اور ایک حصہ اور دے دو، اور وہ بھی دے دی. اللہ کے رسول یہ کیسے اتنی کھجوریں اٹھا کے لے جائے گا؟ یہ تو نہیں لے جا سکتا. ایک اونٹ بھی دے دو تاکہ اونٹ پر لاد کر یہ کھجوریں دے دو تاکہ لے جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا واپس کرنے کا انداز دیکھیے، قرض واپس کرنے کا انداز دیکھیے. آج جب آپ مانگ کے تھک گئے اور اگلے نے آج جب دیا ہے تو گھر میں لا کے یوں پھینک دیا، لو
اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. تھا وہ شخص غیر مسلم تھا، یہودی تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے کہنے پر جان نثار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جو تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پورا کیا. اس کو ڈبل سے ڈبل اسے کھجوریں دیں اور اونٹ بھی ساتھ دے دیا. اس نے اونٹ پر کھجوروں کو لادا، جانے لگا. حضرت عمر نے تعارف پوچھ لیا تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا میں فلاں ہوں. کہا اچھا وہ فلاں جو یہود کے عالم ہیں؟ ہاں میں وہی ہوں. یہود کا عالم تھا. کہاں اگر کوئی ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی ایسی حرکت کرتا تو بات سمجھ میں آتی، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، تو یہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ اس نے بڑا عجیب جملہ کہا. اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزماں کے اخلاق میں ایک خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی شخص جہالت کا معاملہ کرے گا، کوئی شخص نادانی کا معاملہ کرے گا، کوئی شخص ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرے گا، تو ہمیشہ اس نبی کا عفو، درگزر اور تحمل اور بردباری ہمیشہ اس کی جہالت پر غالب آ جائے گی. میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، جو نشانی میں نے پڑھی تھی کہ واقعتاً وہ نشانی اس شخص میں موجود ہے یا نہیں ہے. میں نے اس نشانی کو پرکھ لیا، 100% پا لیا. مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جائیں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو بھائی کسی کا قرض لین دین ایک پائی پیسہ اپنی طرف نہ آنے دو. دکانداروں سے بھی درخواست کرتا ہوں معاملات کو صاف رکھا کرو. آپ کے پاس جو ادھار کے معاملات لوگ کرتے ہیں ان کے معاملات بھی صاف رکھا کریں. اسی طرح سے جناب جو آپ ادھار پر چیزیں خریدتے ہیں معاملات صاف رکھا کریں. جو بھی آپ کام کرواتے ہیں، اجرت کے کام کرواتے ہیں، معاملات صاف رکھا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھ رہے کہ اگلے نے درگزر کر دیا اور اس نے درگزر نہ کیا ہو تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. قیامت کے دن نیکیاں ساری کی ساری دینی پڑے گی. معاملات کو صاف رکھا کرو، معاملات کو صاف رکھا کرو. قرض بدترین جرم ہے، بدترین جرم ہے. آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر لیا تھا. پھر آپ پوچھتے تھے قربان جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے اس پر قرض ہے؟ صحابہ کہتے تھے نہیں ہے. پڑھتے تھے، پوچھتے تھے اچھا قرض ہے؟ جی ہے. ادائیگی کے لیے کوئی انتظام کیا؟ نہیں کیا اللہ کے رسول. کوئی اس کی ضمانت اٹھاتا ہے؟ کوئی اٹھا لیتا تو بسم اللہ پڑھ لیتے. اگر نہیں اٹھاتا تو آپ ارشاد فرماتے اس کا ترکہ ہے تو وہ رسا کو ہو جائے گا، اور اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو میں ادا کروں گا. اس کا قرضہ ہے تو میں ادا کروں گا. اس کا قرضہ ہے تو جب اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی تو پھر آپ یہ فرماتے تھے کہ اس کا اگر قرضہ ہے تو میں ادا کروں گا. تو بھائی قرض کے معاملے میں بہت حساسیت کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ جس دن ماں بھی، باپ بھی، اولاد بھی، اعزاء، اقربا، بیوی کوئی کام نہیں آئے، اس دن نیکیاں دینی پڑے گی، نیکیاں دینی پڑے گی. اللہ پاک میری بھی اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے.